اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل ہم نے سورہ القصص کی آیت نمبر 35 تک کی تھی، ہم نے 36 پڑھنی ہے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں سورہ قصص میں اور الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم سورہ شعراء میں بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے وہی پڑھ رہے تھے اور وہی کنٹینیو ہو رہی تھی، اور اس کے اندر ابھی پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ جب ان کی شادی جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ 8 سال یا 10 سال وہ ان کے پاس بکریاں چرائیں گے، اور پھر وہ وہاں پہ 8 سال یا 10 سال گزارنے کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں مدین سے تو راستے میں ان کو آگ نظر آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ راستے میں انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، سردی بھی ہوگی، تو ان کو آگ کہیں سے نظر آئی تو انہوں نے کہا میں جا کے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو وہ اس آگ کو لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور پیغام ملا، تو اب اس کو لے کر وہ موسیٰ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ فرعون کے سامنے رکھی ہے۔ تو پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس یعنی فرعون اور اس کے قوم کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ ویری فنی اسٹیٹمنٹ۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو خدا سمجھے۔ مطلب آپ کو اگر پتہ بھی ہے کہ آپ نے اس دنیا کو نہیں بنایا، نہ آپ کسی کو موت دیتے ہیں، نہ آپ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ یہ سورج چاند ستارے آپ کی مرضی پہ چلتے ہیں، نہ یہ آپ بارش برسا سکتے ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں خدا ہوں، بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے انسان کے ساتھ۔ مطلب ایک تو میٹافوریکلی ہے کہ بھئی انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، یا جیسے وہ ہم کہتے ہیں تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا، وہ ایک فرق چیز ہے۔ یہاں پہ ایکچولی وہ سچ مچ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اس کی ایک ایگزامپل وہ کیسے سمجھتا تھا وہ تو ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایک بڑے مزے کی ایک مووی ہے، اس کے اندر یہ بچوں کی مووی ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا مزے کا ڈائلاگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ I used to wonder if there is a God, now I know it's me۔ میں سوچا کرتا تھا پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ ہے، وہ میں ہی ہوں۔ تو یہی فرعون کا حال تھا۔ اصل میں چکر یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، اور وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، انہوں نے مختلف خداؤں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ان کا اوتار ہوتا ہے۔ دیٹ از دا تھنگ۔ تو وہ اپنے آپ کو اوتار سمجھتا تھا کہ بے شک اس وقت میرے پاس یہ پاورز نہیں ہیں، لیکن میں کسی خدا کا اوتار ہوں، اور کم از کم مطلب وہ جو سپر نیچرل پاورز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن باقی دنیا کی تو ہر پاور میرے پاس، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں میں زندگی بخش دوں۔ کس طرح انہوں جیسے کہ نمرود نے کہا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں، تو اسی طرح فرعون بھی کہتا تھا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے، اور وہ ایک تو یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھتا تھا، دوسری یہ بات کہ وہ جب انسان کے پاس اتنی اتھارٹی آ جاتی ہے نا تو واقعی اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور خدا ظاہر ہے کہ میٹافوریکلی بھی ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اور ہر چیز میری مرضی سے ہو تو انسان ظاہر ہے کہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کہانی بچپن میں، کچھ کہانیاں واقعی کتنی سبق آموز ہوتی ہیں سبحان اللہ، کہ ایک مچھیرا تھا بہت ہی غریب، تو وہ ایک مرتبہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، تو اس کے جال میں ایک مچھلی پھنسی، تو وہ جب مچھلی اس نے باہر نکالی تو مچھلی نے کہا کہ پیارے مچھیرے اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی۔ تو مچھیرے نے کہا کہ اچھا کیا خواہش پوری کرو گی؟ اس نے کہا جو تم کہو گے وہ میں پوری کروں گی، بس تم مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ بہت سوچا اس نے کہ اس نے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا خواہش مانگوں، تو اس نے کہا کہ اچھا میں گھر جاتا ہوں اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں
تم مجھے کل یہیں پہ ملنا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا میری کیا خواہش ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے صحیح. تو وہ گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا خواہش ہے. تو بیوی اس کو بتاتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے. تو بیوی سے کہتی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں نا اس ملک کی ملکہ بن جاؤں. مچھیرے کی بیوی نے بڑی ایک زبردست خواہش کی ہے کہ جی میں ملک کی ملکہ بن جاؤں. تو مچھیرا جاتا ہے اور اسے مچھلی آ جاتی ہے اس کو پاس اور کہتی ہے کہ اچھا کیا خواہش ہے تمہاری. وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی اس ملک کی ملکہ بن جائے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری ہوگی. تو وہ جب جاتا ہے اپنے گھر تو دیکھتا ہے گھر کی جگہ جھونپڑی جو تھی اس کی جگہ پہ اتنا بڑا محل ہے اور باہر درباری کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی ملکہ بن کے جو ہے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں اور سلامیں ہو رہی ہیں اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ اللہ لوگ بندہ ہوتا ہے, وہ اپنا سائڈ پہ جو اس کا کام ہوتا ہے وہی جاری رکھتا ہے. کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے, اس کی بیوی بڑی خوش ہوتی ہے اور سب, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی آ کے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور دوبارہ اس مچھلی سے کہو کہ ہمیں یہ خواہش نہیں چاہیے. اس مچھلی سے کہو کہ مجھے نا اس پوری دنیا کی ملکہ بنا دے, مجھے صرف اپنے ملک کی ملکہ نہیں بننا, مجھے پوری دنیا کی ملکہ بننا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جاتا ہے اور مچھلی کو واضح دیتا ہے پیاری مچھلی ساحل پہ آؤ. تو وہ مچھلی آتی ہے ساحل پہ تو کہتی ہے کیا ہوا. کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں وہ خواہش نہیں ہمیں ٹھیک لگی تو ہمیں کوئی اور خواہش پوری کرنی ہے. وہ کہتا ہے اچھا. کہتی ہے کیا خواہش. وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میری بیوی اس پوری دنیا کی ملکہ بن جائے. تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تمہاری یہ خواہش پوری ہوئی. تو جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سے بھی بڑا محل کھڑا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں کے جو ہیں وہ وزیر اور مشیر آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے ملنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی وہ ملکہ بن گئی, اس سے بھی بڑا تخت اور اس سے بھی بڑا تاج. تو جا کے بیوی سے پوچھتا ہے تم خوش ہو. تو وہ کہتی ہے ہاں میں بہت خوش ہوں. تو پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے نہیں میں اب خوش نہیں ہوں اس چیز سے. تم جا کے مچھلی سے کہو کہ وہ میرے اشاروں پر جس ہوائیں بھی چلیں اور بادل بھی میری مرضی پہ چلیں اور سورج چاند ستارے بھی, یہ کیوں نہیں میری مرضی پہ چلتے, یہ سب بھی میری مرضی پہ چلیں. تو وہ جاتا ہے مچھلی دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے پیاری مچھلی ساحل پہ آؤ. تو جو مچھلی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری وہ خواہش ہمیں نہیں چاہیے, ہماری ایک اور خواہش ہے. تو وہ کہتا ہے کیا. مچھلی پوچھتی ہے کیا خواہش. کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میری بیوی پہلے جیسی حالت میں آ جائے. تو وہ کہتی ہے مچھلی کہ اچھا تمہاری خواہش پوری ہوئی. تو جب وہ جاتا ہے تو وہی چھوٹی سی اس کی کٹیا ہوتی ہے اور وہی اس کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اور اس میں وہی اس کی بیوی جو ہے وہ چکی پیس رہی ہوتی. تو یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اہل دربار, بڑی پیاری بات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ایگزیکٹ ورڈز کوٹ کیے ہیں. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری, میں تو اپنے علاوہ تمہارے کسی خدا کو جانتا ہی نہیں ہوں, یہ کس خدا کی بات کر رہا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں, میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اب جو حامان ہے اس کا قرآن میں 6 مرتبہ ذکر آیا, 3 مرتبہ تو انشاءاللہ اسی سورہ قصص میں اس کا ذکر بھی آئے گا, اور اس کا نام اس کے علاوہ سورہ عنکبوت میں اور سورہ غافر میں بھی 2 بار آیا. حامان کون تھا. یہ فرعون کے دربار کا, آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو چیف کنسٹرکٹر ورکر تھا نا, کنسٹرکشن ورکر, وہ تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کے جو فرعون تھے ان کو بڑے بڑے پیرامڈز اور یہ بلڈنگز بنانے کا اتنا شوق تھا, اور کس طرح انہوں نے آج تک سائنس یہ بات یعنی ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ پیرامڈز کس میتھمیٹیکل آرڈر پہ بنے ہوئے ہیں. تو وہ چیزیں جو اس کے اندر ہیں اور کس طرح انہوں نے وہاں تک وہ اتنے بڑے بڑے پتھر پہنچائے, اور ان کی کیسی سیمیٹریکل جو اس کے اندر ایک بڑی زبردست نا میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے نا, وہ بھی ابھی تک وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کیا ہے. اتنی وہ کوئی بڑی آؤٹ آف دس ورلڈ انہوں نے وہ چیز جو بنائی ہوئی ہے, اسی لیے وہ دے آر ونڈر آف دا ورلڈ. جی ان پہ رسٹ نہیں لگتا. امیجن دیٹ, سبحان اللہ. پریزروڈ ان دیٹ, ان کا شیپ جو ہے وہ اس طرح کا کچھ اس کے اندر میگنیٹک جو فیلڈ ہے وہ اس طرح کی سینٹر پوائنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اس کے اندر ایوری تھنگ از پریزروڈ ان سیم. تو یہ حامان جو تھا یہ ان کا چیف کنسٹرکشن ورکر تھا, یعنی کہ بڑا ہی بگ شاٹ ہوگا آپ سمجھے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل اور ٹورا میں بھی ملتا ہے. لیٹلی بالکل ریسنٹلی کچھ ایسی بائبل کی چیزیں ملی ہیں ٹورا کی, جس کے اندر اس کی جو بائبل, ظاہر ہے کہ بائبل کا مطلب جو ہے وہ تورات اور انجیل دونوں ملا کے اس کو بائبل کہتے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کے بارے میں کچھ ذکر بھی ملے, اور حامان کا نام بھی ملا کچھ تختیوں کے اوپر. تو اس نے حامان سے کہا فرعون نے کہ ذرا میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں, میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ احرام مصر کے اندر سے جو پینٹنگز ملی ہیں نا جو بنی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر, ان کے اندر ایک پینٹنگز بھی کچھ ایسی ہیں کہ جس کے اندر نا اونچی بلڈنگز بنائی ہوئی ہے, جس کے اوپر ایک بادشاہ کھڑا ہوا تو وہ اوپر خداؤں سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سوچیں وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح ہے موسیٰ کا خدا کون ہے, میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا.
ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں، اور ان پر بہت سے زمانے گزر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ان پر بہت سے زمانے گزر چکے۔ زمانے کا کام ہے گزرتے ہی رہنا۔ والعصر، عصر کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ عصر کا اصل مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، نچوڑنا، ایکچولی نچوڑنا، یعنی جو زمانہ جو گزر رہا ہے وہ بیسکلی نچوڑتا جا رہا ہے۔ اور عصر کہتے ہیں اس زمانے کو، یا دہر کہتے ہیں اس زمانے کو کہ جیسے ایک چادر پڑی ہوئی ہے مسلسل زمانے کے اوپر، یعنی ایک وقت ہے جس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، اور ہم جو ہیں اس چادر کے نیچے سے گزرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ شعر ہے بڑا پیارا، کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کے پاس اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہنے لگے۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، یعنی وہ بھی جو موسیٰ کے پاس ہے اور جو قرآن ہے وہ بھی، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، یعنی فالوور ہیں۔ اس بات سے مجھے جو ہے نا کہ کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ پیروی کرنے والی ہو، مجھے وہی یوشا ایونز کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے وہ جو پہلی بار مسجد میں گئے تھے اور انہوں نے خطبہ سنا اور ان پہ دل پہ اثر ہوا تو وہ سیدھا امام صاحب کے پاس اٹھ کے گئے اور کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ تھا آئی آسکڈ ڈو یو ہیو اے بک، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر کوئی دین سچا ہو تو اس کے پاس کتاب ضرور ہوگی۔ اور کہتے ہیں وداؤٹ اینی ورڈز، کسی لفظ کے بغیر امام صاحب نے مجھے قرآن پکڑایا، میں قرآن لے کے گھر آ گیا، ہفتے کے بعد گیا جا کے اسلام قبول، یعنی کچھ بھی نہ بولا نہ سنا نہ کہا، اور یہ ہوا۔ تو ایسی کوئی کتاب لاؤ جو اس سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے دلوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ کیسی بات؟ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ یہ ہے اس کا جواب، خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ آپ کے سامنے ہر وقت دو آپشنز رہتی ہیں، اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی۔ کب تک چلیں گے اپنی مرضی پہ؟ ایک دن تو اللہ کی مرضی، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تھکا دوں گا تمہیں، ہوگا وہی جو میری مرضی۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، یعنی ہم تو پہلے سے ہی اس کے فرما بردار ہیں، جو ہمارے سامنے حکم آیا ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، جو اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ہے، یعنی جو پہلے عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اسے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا ہے، جس کی
طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے دور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو ہم تباہ کر چکے ہیں، جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور زیست ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دے گا، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ وہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور بھی کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ کون ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے، اگر دن ہی نہ ہو اور ہمیشہ رات رہے تو کیسا ہو؟ صرف اندھیرا ہو، صرف اور صرف اندھیرا ہو، ہر وقت لائٹیں جلا کے بندہ رہے، اور اگر سارا وقت ہی دن رہے اور رات ہی نہ کبھی آئے تو پھر کیسا ہو؟ I wish it was that easy۔ وہ جو 6 مہینے جنہیں پہ رات رہتی ہے نا، ان سے جا کے پوچھا ان کی زندگی، تو وہ جو ویڈیو ہے سبحان اللہ، اس کے اندر وہ جو امام صاحب ہیں وہ تراویحاں پڑھ کے نکلے ہیں اور آدھی رات کا مڈ نائٹ سن، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جی سورج نکلا ہوا ہے، آدھی رات کا وقت ہے اور سورج فل نکلا ہوا ہے، اور دوسری طرف دکھا رہے ہیں چاند بھی پورا نکلا ہوا۔ سبحان اللہ، اٹس جسٹ امیزنگ کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سورہ کہف کی وہ تعبیر کہ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے سورج سے بچنے کا کوئی ان کے پاس سامان نہیں تھا، یعنی سارا وقت ہی سورج رہتا تھا اینڈ دے کوڈ ناٹ اگنور اٹ۔ تو ہم جو ہے سبحان اللہ قرآن کی جب تفسیریں کرتے ہیں تو جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے تو اس کی تفسیریں زیادہ نکلتی ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو ایک نشانی، ایک اور بہت بڑی نشانی بالکل ریسنٹلی سائنس نے ڈسکور کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ بڑی جلدی سن ول رائز ان دا ویسٹ اینڈ سیٹ ان دا ایسٹ۔ سورج بڑے، اور یہ ناسا کی ریسرچ ہے اینڈ اٹ از آل آؤٹ دیئر، اور لوگ اس کے اوپر اتنی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین اپنی گھوم رہی ہے نا مدار میں اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی، زمین اچانک الٹا گھومنا شروع کر دے گی، جو اپنی وہ مدت پوری کر لے گی نا۔ ہر ایک پلانٹ کی نا ایک مدت ہے، انہوں نے بتایا، وہ ایک وقت میں ایک طرف گھومتا ہے پھر دوسری طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جب وقت آئے گا نا تو پروبیبلی گریوٹی کی اتنی شدید وہ ایک ہٹ فیل ہوگی کہ سب کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا، سب کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ اور آپ سوچیں ذرا کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایگزیکٹلی قیامت سے پہلے ایک رات، ایسی رات آئے گی کہ جو بہت لمبی ہوگی، جس میں سورج ہی نہیں نکلے گا، اور وہی اب سائنس نے پروو کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ تمہیں رات کو تمہارے لیے ہم نے بنایا اور دن کو بنایا
کام کے لیے اور رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا. سچ میں جو رات ہے اور جو نیند ہے نا, بہت ہی خوبصورت چیز ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت ہی امیزنگ, مور دین امیزنگ تھنگ اگر کوئی ہے نا تو نیند ہے. آپ کسی بھی خیال میں ہو, کتنا ہی رو رہے ہو, تڑپ رہے ہو, کچھ بھی ہو, جب نیند آ جاتی ہے نا تو ایسا دل پہ سکون آ جاتا ہے, اور جب آپ اٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اٹس اے نیو ڈے آؤٹ دیئر. واقعی اتنا آپ کو سکون مل جاتا ہے. کہتے نہیں جتنی بھی تکلیف میں ہو تو انسان سو جائے. تو واقعی نیند اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت سی چیز بنائی. یاد رکھیں یہ لوگ کہ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے ہو. ہاں مزے کی بات ہے کہ جو سائنس کہتی ہے نا کہ جو بگ بینگ تھیری کا آپ کو پتہ نا کہ جس کی وجہ سے دنیا کائنات وجود میں آئی تھی بگ بینگ سے, اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوگی بگ رپ, ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن ہوگی جس کی وجہ سے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. اینڈ اٹس آئرونیکل کہ رپ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ریسٹ ان پیس. واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے ریسٹ ان پیس اس رپ کے بعد. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے, پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی اب دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے, اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے قارون, موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. یہ کون تھا؟ قارون کہتے ہیں بنی اسرائیل میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. یہ اس کا ذکر بھی جو ہے وہ بنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے. سبحان اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا. لیکن یہ اپنی قوم کا دشمن بن کے تو موسیٰ کا یعنی اپنی قوم کا غدار بن کے تو موسیٰ کے فرعون کے بڑے قریب ہو چکا ہوا تھا. فرعون کے یعنی گڈ بکس میں آ چکا تھا, فرعون کی درباری بن گیا ہوا تھا اور فرعون نے اس کو بڑا کلوز کر لیا ہوا تھا. اور یہ وہ بندہ تھا جو یعنی فرعون کی طرف سے جا کے بنی اسرائیل کو لوٹا کرتا تھا. اور اس وجہ سے اتنا امیر ہو گیا ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی جو تھیں, ہر ایک چابی جو تھی نا وہ ایک الگ کمرے کی تھی جس میں خزانے پڑے ہوئے تھے. تو سوچیں ذرا کہ کتنے خزانے ہوں گے کہ وہ چابیاں بھی اٹھانے کے لیے اونٹ چلا کرتے تھے. اتنا اس کے پاس دولت تھی, اس نے جمع کر لی تھی. تو قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی یعنی جماعت تھی, اور کہتے ہیں اونٹوں پہ لاد کے جو ہے اس کی کنجیاں جایا کرتی تھیں. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا, اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بہت حیرانی کی بات ہے کہ انسان اتنی دولت کا کیا کرتا ہے, اور دولت کا کیوں انسان کو جو ہے وہ کبھی یہ نہیں ہو جاتا کہ بس آئی ڈونٹ نیڈ اینی مور. عجیب بات لگتی ہے انسان کے پاس. یعنی ہم سب کی خواہشیں ہوں گی جو ہماری پوری نہیں ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ہزاروں خواہشیں ہماری بھی ہیں, لیکن ہماری نا ہمیں ہوتا ہے کہ بس ایک لمٹ تک ہی ہوگی, اس کے بعد ہم شاید اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیں. لیکن پروبیبلی ایسا نہیں ہوتا. جس نے دینا ہوتا ہے نا وہ اپنی 2 روٹیوں میں سے بھی 1 روٹی نکال کے دے دیتا. یہ ایک 99 کا پھیر ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نا ایک عالم کے پاس گیا, ایک عابد زاہد ایک نیک ولی اللہ کے پاس گیا, اور اس نے کہا کہ میرے دل مجھے سکون نہیں ملتا, جبکہ میرا جو وزیر ہے وہ اتنا عام غریب سا آدمی ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو بڑا سکون ہے دل کا. تو اس نے کہا کہ کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں نا, اس لیے اس کو سکون ہے دل کا. تو جیسے تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اس لیے سکون نہیں ہے تمہارے پاس. تم ایسا کرو کہ ایک اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ اور اس کے اندر 99 اشرفیاں ڈالو اور اوپر لکھ دو 100 اشرفیاں, اور اس کے دروازے کے آگے رکھ دو. بادشاہ نے یوں ہی کیا, اس نے اس کے وزیر کے دروازے کے آگے رکھ دی ایک اشرفیوں کی تھیلی جس پہ لکھ دیا 100 اشرفیاں, اور اندر 99 ڈالی. وہ جو وزیر باہر نکلا اس نے وہ تھیلا اٹھایا تو اس نے کہا کہ واہ جی واہ 100 اشرفیاں. وہ اندر گیا, اس نے اشرفیاں گنی تو اندر 99 تھی. پھر جی کیا ہوا, وہ تو باہر ڈھونڈے گھر کے اندر کہ باہر کوئی لے گیا میری اشرفی. پھر اس نے کہا کہ اچھا کہیں, اور سونے کی اشرفی ظاہر ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی, بڑی بات ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا بس یہ میری ایک اشرفی پوری ہو جائے نا تو میری زندگی میں بڑا سکون آ جائے. اور بادشاہ نے اس کا حال دیکھا کہ وہ ایک اشرفی کمانے کے پیچھے جیسے لگا, تو اس نے کہا کہ واقعی یہ 99 کا پھیر ہے. واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان فقر میں خوش رہتا ہے, نا وہ جو اس میں سکون ہے فقر میں, وہ اس میں شہنشاہی میں نہیں. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں ہے روش بندہ پروری کیا ہے. اس کا اسی کا علامہ اقبال کا یار اس کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. یہ بھی اقبال کا ہی شعر ہے, امیجن کر. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے.
اچھا جی، تو یہ ایک عجیب بات لگتی ہے انسان کی کہ انسان کا نا بڑھتی جاتی ہے ہم وی کی ناٹ کنسیو، یعنی ہمیں اس بات کو سمجھ میں نہیں آتی ایسا کیسے ہوتا ہوگا، صرف آئے ایک حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کی بیٹے کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہو، یعنی ویری فل آف گولڈ بھی ہو، تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور یہ بالکل سچ، بالکل سچ، سبحان. تو آپ یہ سوچیں کہ مطلب آپ، اور واقعی ابھی بھی ہمیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، مطلب ایک اور ہمارے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے یہ ایک گزرے ہوئے ہیں وزیر صاحب، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا تہ خانہ ہے، جو پورا تہ خانہ سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا، سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا، لیکن پھر بھی ان کی وہ لالچ اور وہ سب کچھ جو ہے، خدا پلیز ڈونٹ تھنک اباؤٹ اینی نیمز، میں تو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایسا ابھی بھی ہوتا ہے. انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی. اور بڑی عجیب یہ بات لگتی ہے کہ ایک ایک کمرے کی، یعنی یہ نہیں تھا کہ ایک صندوق کی ایک چابی تھی، ایک ایک کمرے میں کئی صندوق تھے سونے سے بھرے ہوئے، اور ہر کمرے کی ایک چابی تھی، اور چابیاں بھی کئی لاکھوں ہوں گی کہ ان کو بھی اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اونٹ چاہیے تھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ جب اسی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. استغفر اللہ. ایروگنس دیکھیں کہ انسان یہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا. یقین کہ اگر یقین کریں کہ اگر تو کسی کو علم سے دولت اور عزت اور شہرت ملنی ہوتی نا، تو دنیا میں پی ایچ ڈیز جو ہے نا وہ کلرک نہ لگے ہوتے. اور یہاں ہم نے پی ایچ ڈیز کو دھکے کھاتے دیکھا. یقین کریں یہاں پر ایک پی ایچ ڈی آدمی جو تھا وہ یہاں پر ایک بلڈنگ کا سیکیورٹی گارڈ تھا. وہ علم، آپ اگر اپنے علم سے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو، یا علم بھی آخر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. علم کی تو یہ کہانی میں آپ کو سناتی ہوں کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک بہت پاکستان کی ماشاءاللہ مشہور جو ہے انیستھیزیس تھی، ان کے برین ٹیومر نکلا اور آپریشن ہوا، اور 2-4 مہینے کے بعد جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو یقین گئے اتنی مشہور وہ انیستھیزیس تھیں سبحان اللہ. تو وہ الف بات آپ پڑھ رہی تھی، وہ بھی لکنت کے ساتھ کر کے الف بات نئے سرے سے قاعدہ پڑھ رہی تھی، اخبار تک پڑھنا. ان کی جتنی ایکوائرڈ نالج تھی نا میموری میں ہماری ڈفرینٹ باکسز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ہماری جو ایک ڈیلی میموری ہوتی ہے، وہ ان کی صحیح تھی. جتنی ایکوائرڈ ان کی میموری تھی نا وہ سب لاسٹ ہو گئی تھی، سب کی سب ختم ہو گئی تھی. تو یہ انسان کے علم پہ کہے کہ میں اپنے علم سے. اسی طرح اگر لوگ کہتے ہیں جی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اگر انسان محنت سے پیسہ آنا ہوتا نا تو کبھی آپ پاکستان میں جا کے دوپہر کو روڑی کوٹنے والے سڑکوں پہ جو ہے نا، یقین کریں ایک ایسا منظر میں نے دیکھا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں وہاں پہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، وہاں سے میں نکلی اور شکر دوپہر تھی، اور پتہ نہیں کوئی جون جولائی کا ہی مہینہ تھا، اور اسی طرح سڑک پہ کنسٹرکشن ورکرز تھے، وہ بیچارے گھر بنا رہے تھے یا پتہ نہیں کوئی کھود رہے تھے، کچھ کر رہے تھے. اتنا بوڑھا آدمی اور وہ بیچارہ جس سے وہ کدال نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اور وہ جو ہے وہ اس کو مار رہا تھا، یعنی وہ اینٹیں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اگر محنت سے انسان کو ملنا ہوتا تو یہاں پہ جو برف صاف کرنے والے سردی میں جا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے امیر نہ ہوتے، ان کے یہاں پہ مینشنز اور بڑے بڑے مینشن ہوتے. انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ توفیق مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ توفیق مانگنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا؟ یعنی بڑا علم تھا اس کے پاس، لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. دونوں دولتیں پڑی ہوئی ہیں، دنیا کی بھی دولت ہے اور آخرت کی بھی دولت پڑی ہوئی ہے. آپ کو جس دولت کو چاہیے آپ لے لیں. صرف دنیا کی دولت کا یہ کہ انسان جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگے گا وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے، لیکن آخرت کی دولت ایسی دولت ہے کہ جس کو جتنی آپ مانگیں گے، جتنی چاہے گی آپ کو لازماً ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دنیا دیکھیں، دنیا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اللہ سے کہ دنیا بھی اچھی دے اللہ اور آخرت بھی. قرآن نے خود ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہ کہنا کہ اللہ جی میرا دنیا بالکل نہ مجھے دے اور آخرت دے دے، یہ صحیح دعا نہیں ہے. دنیا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے،
لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں بسانا چاہیے. دنیا میں ایسے گزرنا چاہیے جیسے ہم بازار سے ونڈو شاپنگ کرنے نہیں جاتے. ویسے تو ونڈو شاپنگ نہیں کرنی چاہیے, اٹس ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم, لیکن دنیا میں ونڈو شاپنگ کی طرح گزرنا چاہیے. ہر چیز خرید کے نہیں کہ یہ بھی میں لے لوں اور یہ بھی میں لے لوں اور پھر سجا کے اس کو دل کے اندر بھی رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, الدنیا سجن المومن, قید خانہ ہے. یقین کریں یہ بات اتنی, رسول اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہے نا جس میں وہ اس طرح کی کوئی انالوجی دیتے ہیں, اتنی وہ ڈیپ ہوتی ہیں نا کہ قید خانہ کیا ہوتا ہے. الدنیا سجن المومن, ذرا امیجن کریں کہ جب ایک قید خانے میں کوئی ہو, آپ میں سے کون کون رہ چکا ہے؟ دنیا ہی قید خانہ ہے, سبحان اللہ, دنیا ہی مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو آپ اس کو ذرا امیجن کریں کہ جب آپ قید خانے میں ہوتے ہیں, ایک تو نمبر 1 بات یہ کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کسی سزا کی وجہ سے آپ کو ملی ہے, آپ کا دل وہاں نہیں لگتا چاہے کتنا بھی اچھا قید خانہ ہو. اس کے بعد یہ کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑی جلدی یہاں سے نکل جانا ہے, آپ بڑی جلدی یہاں سے نکل جانا ہے. دوسرا ہے کہ اس میں آپ کتنی بھی آپ کو اچھی چیزیں دے دی جائیں نا, آپ کا وہاں آپ کو پسند نہیں آتی. آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کہ میں کب یہاں سے باہر نکلوں. الدنیا سجن المومن, بس یہ کہ وہاں پہ رہنے کا انسان کہتا ہے کہ جتنا رہنا ہے نا اس کو اچھے طریقے سے گزار لو. چلو بیڈ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو یا کوئی چیز آپ کو مل جائے جس میں انسان بہتر طریقے سے یہاں پہ اپنا وقت گزار لے. وہ جنت الکافر, ہاں کافروں کی یہ جنت ہے, انہوں نے اس کو جنت بنایا ہوا ہے اور وہ جنت کی طرح ہی اس میں رہ رہے ہیں. ایک اور شعر بھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. جیسے میں نے کہا نا ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے گزرے, دنیا سے سب کچھ خرید کے دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے ان لوگوں کی زبان, یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن کی ہے کہ کیا آخرت کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو, الا الصابرون. ظاہر ہے دنیا کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے. دنیا آپ کے سامنے جو ہے وہ اتنی خوبصورت میک اپ کر کے اور زیور پہن کے آپ کے سامنے بیٹھی ہو تو اس کو چھوڑ دینا, اس کو حاصل نہ کرنا کوئی آسان کام ہے. کتنا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف لپکتا ہے آپ کا, اور اس کو چھوڑ کے آخرت کو سلیکٹ کرنا, آخرت کو چوز کرنا. لیکن ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق جب آخرت میں ہر چیز اپنی, میں نے بتایا نا کہ اپنی ایک اللہ تعالیٰ ہر ایک انٹینجیبل چیز کو ٹینجیبل شکل دے دیں گے, تو یہ دنیا بھی ایک شکل میں آئے گی, ٹینجیبل شکل میں, اور وہ آئے گی نہایت بدصورت بڑھیا ترین عورت کی شکل میں آئے گی, جس کے بال بھی بالکل یعنی سفید اور اتر چکے ہوں گے اور منہ اس کا بڑھاپے سے نیلا ہو چکا ہوگا. اور لوگ وہ جب آئے گی تو لوگ اسے کہیں گے یہ کون بدصورت ہے, تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگا کرتے تھے, یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگا کرتے. سوچیں ذرا کیا ہم دنیا بنانے کے لیے کتنی ہماری خواہشیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ صبر عطا کر دے کہ ہم آخرت بنانے والے بنیں. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس, ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی جب ہم دنیا میں کسی کی بڑا اونچا بنا اور ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اللہ نے اس کو ہر کچھ سب کچھ دیا دنیا میں, تو انسان کو اس وقت یہ قارون کا واقعہ یاد کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے قارون نے یہ دولت کمائی تھی, یہ غلط طریقوں سے کمائی تھی, لوگوں کو دھوکہ دے کے اور یعنی جبر اور ظلم سے کمائی تھی. اور جو نیکی سے دولت کماتے ہیں ان کے ساتھ انوی کرنا کوئی برائی نہیں ہے, اس صورت میں جائز ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں یہ آپ کسی کو انوی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بہت دیا ہو, رزق دیا ہو, اور وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہو, تو آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا رزق ہو تو میں بھی اللہ کے راستے میں دے سکوں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون کو جب زمین میں دھسایا گیا تھا تو وہ زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے یہاں تک, اور آپ سوچیں گے ابھی بھی اس بات کو کتنے ہزار سال گزر گئے ہوں گے, قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا. وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, اور نہ فساد کرتے ہیں, زمین میں علو نہیں چاہتے. ربنا جعلنا منہم, اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے, اور جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے, جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے, اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. سبحان اللہ. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، وہ بہت جلدی تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. قرآن تم پر فرض کیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ نماز فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج اور روزے فرض ہوتے ہیں، قرآن کیسے فرض ہو گیا؟ ایگزیکٹلی اس پہ عمل کر کے قرآن کی ایک ایک چیز ہم پہ فرض ہے. جیسے مولانا مودودی کہتے ہیں یہ کوئی سفارشات نہیں ہے کہ جو اسمبلی میں پیش کی جاتی ہیں کہ آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، ووٹنگ ہوگی اس کے اوپر، آپ لوگ ووٹنگ کریں گے، آپ ہاتھ کھڑے کریں گے، لوگ اپنے ووٹ ڈالیں گے، جا کے الیکشن ہوگا، ریفرینڈم ہوگا، تو کوئی بل بن جائے گا، کوئی بل پاس ہو جائے گا اور کوئی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. یہ ایسا نہیں ہے. یہ قرآن وہ سفارشات نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ سوچیں دیکھیں انشاءاللہ اگر ٹھیک لگتی ہے تو مان لیں، نہیں ٹھیک لگتی تو انشاءاللہ آپ کوئی دوسرا قرآن آپ کے لیے لے آئیں گے. یہ فرض ہے. ایک ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دی ہے وہ ہم پر فرض ہے، 100% فرض ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم کہاں پھر آئے جا رہے ہیں اور ہم اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کا کیا حشر کیا اور کتنی کو چیزیں ہم نے اس کی جو تھیں وہ اپنے اوپر لاگو کی. انسان نا اپنا حشر دیکھے اس دنیا میں، مسلمانوں کا حشر دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حشر ہمارا صرف اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. تو جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے. یہ رب کی مہربانی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. فرما بروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. سورۃ العنکبوت. عنکبوت کا کیا مطلب ہوتا؟ مکڑی. جی بالکل. اور یہ بالکل انیشیل مکی صورت ہے. سبحان اللہ. اس میں بڑی زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت کی جو ہے مختلف پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اجاگر کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں. یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ صورت. تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ 590 سے بھی پہلے جو ہے اس کے قریب کہیں نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. یعنی کون سے لوگ کہ اللہ کے بعد ایمان تو لاتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، لیکن جیسے ہی کہیں دنیا کی طرف سے تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، فوراً دین سے پھر جاتے ہیں. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. یعنی کتنا؟
950 سال. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے بہت سی پہلے بھی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے, پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا. کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہے یا دوبارہ بنانا دوسری بار؟ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے. جب ایک بار آپ بنا لیتے ہیں تو دوسری بار ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی طریقہ بھی ہوتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی پیٹرن, کوئی نہ کوئی آپ کی پریکٹس, بہت کچھ چیزیں, آپ کا ایک ماڈل آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں, اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے, مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فوج کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رازنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرستاد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا. اس نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ڈیڈ سی ہے. اچھا یہ آپ یہ بتائیں کہ کوشچن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اس کی بیوی کا اتنا ذکر کیوں کیا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیوں اتنا کیا؟ She was not gay but she didn't object to it. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ایک دفعہ بتا دیا تھا, باقی سارا پوری کی پوری قوم ہی تباہ ہوئی, وہ بھی ساتھ تباہ ہو جاتی ہے, اس کو بار بار کیوں اس کا ذکر کیا؟ ضروری نہیں کہ جیسے بار بار یہ تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کچھ انبیاء کے گھر والے جو ہے وہ آزمائش بھی بن جاتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے گھر والے بھی فالو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور کچھ؟ یہ کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بھی ریزن ہے, بالکل صحیح ریزن. کہا جاتا ہے, علماء کرام کہتے ہیں کہ they were only gays not lesbians نہیں تھی وہاں, لیکن وہ اس میں سپورٹ کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ بیوی کی طرف دوبارہ آتے ہیں, بات یہ جو کریں نا اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی محفلوں میں یہ کام کیا کرتے تھے, تو that has become celebration for them, جس میں عورتیں اور مرد سارے کے سارے شامل ہوا کرتے تھے. اور یہ کہ عورتیں اس چیز کو سپورٹ کرتی تھیں, اینڈ they were just kind of یہی ان کا طریقہ تھا, اسی کو وہ انجوائے کرتے تھے اور یہی ان کے معاملات تھے. سبحان اللہ. جو ان کی بیوی کا ذکر ہے نا, لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے, وہ آپ سب کے سارے جواب بھی صحیح ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی ہے بیچ میں, in addition to all what you said, سبحان اللہ, کہ نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو ان کو بہت نیک ہونا چاہیے تھا نا, ان کو بہت زیادہ نیک ہونا چاہیے تھا. اور آپ یہ سوچیں کہ نبی کے گھر رہ کر اور نبی کی بیوی ہو کر اگر وہ برے کاموں میں تھی, لگی ہوئی تھی وہ بندی, تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص نشان عبرت بنا رہے ہیں. She was not like any other person of the community, وہ ڈفرینٹ تھی, اور نعوذ باللہ اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ نبی کے گھر میں تھی.
دیٹ از دا ریزن کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ اس کو تو بہت زیادہ عبرت لینی چاہیے تھی, اس کو تو بہت زیادہ حق پر اور ہدایت پر ہونا چاہیے تھا کہ وہ نبی کے گھر پہ تھی. اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے سبحان اللہ بچپن سے گھروں میں قرآن ہے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے اور جنہوں نے جو دورہ قرآن اٹینڈ کیے ہیں, اور وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں, وہ بچے آپ سوچیں کہ جن کے ماں باپ یہاں پر آ چکے ہیں اور اپنے باپ بھی جاب میں لگا ہوا ہے اور ماں بھی جاب میں لگی ہوئی ہے اور بچوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور کسی نے انہیں قرآن پڑھایا بھی نہیں ہے اور پڑھنا آتا بھی نہیں ہے, ان کی زیادہ پوچھ ہوگی یا ہماری زیادہ پوچھ ہو جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے مینشن کر رہے ہیں کہ جن تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے وہ پھر اتنے ہی سوال کی زیادہ وہ گرفت میں آ جاتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, روز آخرت کی امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور آج سمود کو ہم نے ہلاک کیا, تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا ہے, حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا, مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا, حالانکہ وہ سبقت لے جانے والوں میں نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا, مگر وہ خود بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اب یہ جو بستیاں اور ان کے جو نشانات دنیا میں باقی ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق, اور ایون قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو. اور چاہے آپ کو پتا بھی ہے, وہ قرآن میں مینشن بھی ہے, جیسے قوم عاد کی تو جیسے ڈیڈ سی ہے, یا اور بھی بہت ساری بستیاں جن کا ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کی یادگاریں ہیں جو قرآن میں مینشن ہے. لیکن اور بھی اجڑی ہوئی بستیاں ہوتی ہیں نا, جیسے موہنجو دڑو ہے, یا جیسے وہ ہم نے پومپے کی بات کی ہے, یا اور بھی بہت ساری بستیاں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان پہ عذاب آیا ہوا ہے اور وہ ختم ہو گئی وہ جگہ. وہاں پہ بھی جب گزرے انسان تو انسان کو عبرت کے لیے جانا چاہیے. وہاں پہ جانا منع نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہاں کھڑے ہو کے تو جی جناب آپ یعنی جیسے اب وہاں کا ماحول ہو گیا ہے کہ وہاں پہ لائٹننگ کر دی گئی ہے اور وہاں پہ میوزک چلایا جاتا ہے اور لوگوں کی انٹرٹینمنٹ شروع کر دی گئی ہے. دیٹ از ناٹ الاؤڈ, یہ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو راستے میں جب یہ بستیاں آئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جلدی جلدی ان بستیوں سے گزر چلو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ, کیونکہ ان جگہوں پر جو اللہ کا عذاب ہے اس کی کچھ نہ کچھ نشانات باقی رہتے ہیں. although we can't see it. آپ میں سے جو موہنجو دڑو بھی گیا ہوگا, یا ایسی کسی جگہ آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں یہاں تو اب کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے, ایسی جگہ نہیں ہے, لیکن کچھ اللہ نے جب اور اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایسی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ ان کے اثرات رہتے ہیں. اور کچھ جگہ پہ تو بڑے یعنی آبویس ہیں اثرات, جیسے ڈیڈ سی میں. اور لیکن ڈیڈ سی کا بھی لوگوں نے عجیب اس کا تماشا بنا لیا ہے کہ اس کے وہ میک اپ اور وہ اس کا سب کچھ بنا کے سارے ریزورٹس بن گئے ہیں. سبحان اللہ. جی ریزورٹس مطلب اگر آپ وہی عبرت کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھنا, جیسے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم جا کے وہ دیکھیں, وہاں عبرت پکڑیں, لیکن یہ کہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جانا چاہیے. انسان کو اور ایک مسلمان کو ایسی جگہ پر عبرت کے لیے جانا چاہیے, عبرت کے لیے جانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہی حشر ہمارا بھی ہو سکتا. اچھا جی, آگے ہم بڑا ہی پیارا ایک سبجیکٹ شروع کرنے والے ہیں, وہ ہے مکڑی کا گھر, جسے کہتے ہیں کاب ویب. اور بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے, اور اس کے اوپر دنیا کی اتنی ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں سبحان اللہ, کہ آپ جب کھول کے اس کے اوپر دیکھنے لگتے ہیں تو آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یعنی دنیا کو اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا, کیا وہ صرف یہی کام دنیا میں کر رہے ہیں لوگ کہ اسپائڈر کا جو گھر ہے اسی کے اوپر اتنی ریسرچز ہو رہی ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو میں نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اسپائڈر کا جو ویب ہوتا ہے اور اس کا جو دھاگا ہوتا ہے نا, بڑا مضبوط ہوتا ہے یہ دھاگا. اور کچھ اسپائڈرز تو دنیا میں ایسی ان کی قسم ہے کہ جن کا جو دھاگا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کئی کلو وزن لٹکا سکتے ہیں, اتنا مضبوط دھاگا ہوتا ہے اس کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ایک اسپیشل اسپیشیز ہے اسپائڈرز کی, اس کو لے کر انہوں نے بکریوں کے ساتھ ان کی میٹنگ کروائی ہے, ان کے جو بھی جینیٹک ان میں انٹرچینجنگ کی ہے, اور اب بکریوں کا جو دودھ آتا ہے نا, اس دودھ کے اندر سے وہ فائبرز نکل رہے ہیں جس کے اندر سے موٹا دھاگا, اور وہ یعنی اس سے وہ بنا رہے ہیں رسیاں جو اتنی مضبوط ہیں کہ وہ کسی چیز سے توڑی نہیں جاتی. یہ مطلب خود دیکھی ہوئی ہے سبحان اللہ. تو مکڑی کے گھر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ایک عبرت کے طور پر یوز کیا ہے, اور
یہ قرآن کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ قرآن میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اب جا کے سائنس جو ہے وہ پروو کر رہی ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست بنا لیے، دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یعنی مکڑی کے گھر کو اللہ تعالیٰ کس سے مثال دے رہے ہیں؟ شرک سے. شرک بالکل ایسا ہے. اب دونوں کے درمیان سب سے پہلے تو ہم اپیرنٹ ریلیونسی دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا جو جالا بنایا جاتا ہے، مکڑی اس کو بڑا مضبوط سمجھ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے تبھی تو وہ بناتی ہے اپنا گھر. شرک کرنے والے بھی اپنے شرک کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں. مکڑی اپنے گھر میں خود محفوظ نہیں ہوتی، نہ وہ اس سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، نہ کوئی جب کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے اس سے نہ وہ اس سے بچا سکتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہوا ہے پاکستان میں چھپکلیاں جو ہوتی ہیں وہ جا کے آرام سے مکڑیوں کو پکڑ کے کھا لیتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے گھر میں ان کی کوئی یعنی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے نا. بالکل اسی طرح جو شرک ہے وہ بھی آپ کو کسی بھی باہر کے اٹیک سے، یعنی آپ پہ جو بھی افلکشن جو بھی پرابلمس وغیرہ آتی ہیں وہ اس سے شرک آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کو ہے جو تباہ کر کے رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو مکڑی ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ میرا یعنی سارا کا سارا دار و مدار اور اپنا یعنی پوری زندگی میں وہ مکڑی کرتی ہی کچھ نہیں ہے، صرف وہ گھر بناتی ہے اپنا جو وہ اس نے بنایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اپیرنٹلی وہ گھر بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے. جو اسپائڈر ویب ہے اٹس اے ویری فیسینیٹنگ. آپ تو لگتا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی چیز ہے. اتنے اس کے انٹریکٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں اور اتنی مختلف اتنی محنت اور محبت سے بناتی ہے. اسی طرح شرک بھی جو کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو شرک بڑا خوبصورت اور خوشنما بنا کے دکھایا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ گھر جو جیسے مکڑی کا گھر ہے نہایت ہی کمزور. اور یہ جو سب سے مضبوط اسپیشیز بھی ہے نا جو مکڑی کا گھر جو میں نے بتایا کہ گھر بناتی ہے اور اس کا اتنا مضبوط اس کا دھاگا ہے، اس کا گھر فوراً ٹوٹ جاتا ہے. یعنی سمجھ میں آیا کہ وہ دھاگا مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ آپس میں جس چیز سے بندھا ہوتا ہے نا وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. یہ میں بات جو کہہ رہی ہوں آپ سمجھیں، یعنی جو اس کا دھاگا ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب آپ مکڑی کا یہاں پہ گھر ہے تو آپ اس کو جب یوں کر کے توڑتے ہیں تو اس کے دھاگے نہیں ٹوٹتے، اس کی گرہیں ٹوٹتی ہیں، وہ سب سے کمزور ہوتی ہیں. اور وہ کس طرح کمزور ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ. اس میں مانوی کمزوری بھی ہے اور اس میں ظاہری کمزوری بھی ہے، ٹینجیبل ویکنس بھی ہے اور انٹینجیبل. جو اللہ تعالیٰ کہنے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کیسے؟ ظاہری کمزوری تو یہی ہے کہ آپ اسے یوں کر کے مکڑی کا جالا یہاں بناؤ تو آپ اسے یوں کرے اور پورا کا پورا جالا جو اس بیچاری نے پوری زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ یوں کر کے ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یوں اس کی ظاہری کمزوری. بالکل اسی طرح شرک بھی جو ہے ذرا سی کوئی پرابلم آتی نہیں، اور لوگوں کے جو ہے وہ شرک کے جیسے اکرمہ بن ابی جہل کی ہم نے مثال پڑھی تھی، ان کا شرک جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ انہیں بچا نہیں سکتا. انٹینجیبل جو اس کے اندر ویکنس ہے نا وہ ہے اصل سائنٹیفک ریسرچ، اور وہ یہ ہے کہ سائنس نے اپروو کیا ہے کہ جو گھر بناتی ہے نا وہ فیمیل اسپائڈر ہوتی ہے، میل اسپائڈر گھر نہیں بناتا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صیغہ یوز کیا وہ کیا ہے؟ اتخذت. یہ فیمنن جینڈر ہے، اسپائڈر میں سے فیمنن جینڈر اللہ تعالیٰ نے یوز کیا. اچھا اگر میل ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتخذا. یہ فیمنن جینڈر یوز ہوا ہے اور اب سائنس نے پروف کیا ہے کہ میل گھر نہیں بناتا، فیمیل گھر بناتی ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فیمیل گھر بنانے کے بعد میل کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے، اس کو کنزیوم کر لیتی ہے. وومن پاور اسپائڈرز میں. اس کے بعد اس کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے بڑے ہو کے ماں کو کھا جاتے ہیں. یہ ہے اسپائڈر کے گھر کی کہانی. ہاں ڈفرینٹ اسپیشیز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ کہیں ماں ہی بچوں کو کھا جاتی ہے کہیں بچے، لیکن دے جسٹ ایٹ ایچ ادر اپ. یہ ہے وہ گھر جس کا ذکر کیا جا رہا. اس سے بھی کمزور کوئی گھر ہو سکتا ہے ظاہری اور باطنی لحاظ سے؟ دنیا میں کوئی ایسی اسپیشیز نہیں ہے کہ جو اس طرح ایک دوسرے کو کھاتے رہے. دنیا میں بھی جہاں بھی کہیں ہم دیکھتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ماں جو ہے وہ بچوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایلیگیٹر جو ہے سبحان اللہ اتنا خوفناک جانور ہے، وہ تک اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جب پیدا کرنے سے انڈے اس کے ہوتے ہیں تو وہ منہ میں ڈال کے بڑی محبت سے جا کے کسی دوسری جگہ پہ چھپا کے آتی ہے کہ کسی جانور اس کو کھا نہ جائے. یہ وہ اسپیشیز ہے جو اپنے ہی بچوں کو بھی کھا جاتی ہے، بچے ماں کو کھا جاتے ہیں، جس پہ زور چلتا ہے سب ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. صرف میل اس لیے فیمیل کو نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، اور فیمیل بہت بڑی ہوتی ہے اسپائڈر جو ہوتی ہے، اس لیے وہ میل کو کھا جاتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ وہ گھر جس کے اندر نہ مرسی ہے، نہ رحم ہے، نہ محبت ہے، نہ کوئی افیلیشن ہے، وہ گھر بھی کوئی گھر ہے. اور یہ مکڑی کا گھر ہے، یہ مکڑی کا گھر ہے جو مکڑی کا جالا ہے. سبحان. اور اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اٹس امیزنگ. اور مکڑی یہ گھر بڑی محنت سے بناتی ہے، نہایت عمدہ آرٹ کا نمونہ ہے. اور
ہم اس کو لیسٹ اماؤنٹ آف انرجی سے توڑ سکتے ہیں. وی کین جسٹ کمپلیٹلی ڈسٹروائے دیئر ہوم یا ہاؤس جو بھی ہے. یہ گھر اسے نہ کسی سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ کسی باہر کے بیرونی اٹیک سے، حملے سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کس چیز کی، جو اصل یہاں پہ لینے کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ شرک ایسا ہے، شرک ایسا ہے اللہ کے سوا انسان وہ کسی کو بھی پکارے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے یہ خوف نہیں رہا کہ تم بتوں کو پکارو گے، بلکہ تم اپنی خواہشات نفس کو خدا بناؤ گے. اور کیا ہم نے پہلے صورتوں میں پڑھی ہے، حدیث میں آیا، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس آسمان کے نیچے جتنے بتوں کو پوجا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ نفس کا بت ہے سب سے بڑا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ سے چھوڑ کر ہم نے جس سے امیدیں لگائی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم جس سے ڈرتے ہیں، اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کمیونٹی سے، کہ میرا یہ نہ نقصان ہو جائے، کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو شرک نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور گھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. گھر کی ویسے بیسکلی جو دنیا میں انسان جب جیتا ہے نا، اور عورت کو بیچاری کو تو ساری زندگی ایک ہی لگن لگی رہتی ہے کہ میرا گھر میرا گھر میرا گھر، یہی ہوتا ہے. ہم اپنا گھر کب لیں گے، میرا گھر کب بنے گا. ریلی اپنا گھر کیا ہوتا ہے؟ کون اس کی ڈیفینیشن دے گا اپنا گھر؟ یہاں تو خیر اپنا گھر ہوتا ہی نہیں. آپ مارگیج پہ گھر بھی لیں تو وہ بینک کا ہی ہوتا ہے، آپ کو مبارک ہو. اور اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم پورا پے بھی کر دیتے ہیں نا، تو بھی آپ اس میں اپنی مرضی سے ایک دیوار نہیں کھڑی کر سکتے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ایک بیسمنٹ نہیں بنا سکتے اپنی مرضی. آپ کون سا آپ کا گھر؟ انسان کا گھر صرف اس کی قبر ہے، اسی کے لیے تیاری کریں. تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کی عقل کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کرتے ہیں. کون؟ کافر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میڈ شور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ رہیں. He never went to any school اور مدرسہ. مکے میں بے شک عام طور پہ لوگ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن کچھ تھے بھی جو پڑھے لکھے تھے، جس میں ابوبکر، عمر اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو بڑے پڑھے لکھے ہوئے بھی تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was one of the unlettered and you can say in your own language کہ illiterate تھے. انہیں کہیں کبھی اسکول کسی جگہ پہ پڑھنے کا، مدرسے میں، یہاں تک کہ کسی جسے کہتے ہیں گیدرنگ میں جانے کا، اور جس طرح عقل جہاں پہ شاعری کی باتیں ہو رہی ہوں، اس سے بھی انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا. He was kind of an introvert. وہ اپنے آپ کو الگ رکھتے تھے ایسی محفلوں سے اور ایسی باتوں سے، اور جہاں تربیتیں اور تعلیمی میدان ہوتے تھے اور لوگ اپنے آپ کو کچھ بتانے اور جتانے کی کوشش کرتے تھے. He was aloof kind of person, introvert تھے، الگ الگ رہتے تھے دنیا سے. اور یہ ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے تھے. He would not indulge into جو مختلف قسم کی لوگوں کی گیدرنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر ان کو کوئی شوق نہیں تھا جانے کا. اور پھر جب اچانک وہ ایک دن پہاڑ پر گئے ہیں اور وہاں سے اترے ہیں، سوچے ذرا، تو قرآن جیسی کتاب لے کر آئے ہیں. تو کس لیے؟ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں.